محترم بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں دانا لوگوں کے اقوال دل کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ زندگی بدل سکتے ہیں، بس دل سے سننے والا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کی اندرونی خوبصورتی کے لیے خود محنت کرو، کیونکہ گھر والے صرف باہر سے ماربل لگا کر بھول جائیں گے۔ اپنے موبائل فون پاکیزہ رکھیے، کوئی نہیں جانتا کہ کب اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، پھر یہی موبائل یا تو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا یا گناہ جاریہ۔ اس لیے موبائل کی میموری ہمیشہ اچھی باتوں سے بھری رکھیں، اسے کبھی گناہوں فلموں سے آلودہ نہ ہونے دیں۔ تم تھک مت جانا، اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جنہیں اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، وہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ بوجھ نہیں دے گا۔ عبادات ضرور کیجیے، مگر معاملات پر بھی خاص توجہ دیجیے۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے گئے چکر معاف نہیں ہوں گے۔ یاد رکھو، فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف سے ختم نہیں ہوتے۔ بہت جلد اکتا جانے اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت چھوڑ دو، فائدے میں رہو گے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ خاندانی ہونے کی علامت ہے۔ مجھے ان اندھوں پر بہت ترس آتا ہے جنہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے گئے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات دے گا، ہر تنگی سے نکال دے گا، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ وہ مانگا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ صرف وہ جو تمہاری چاہت ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہت کم ہو اور تمہارا حق زیادہ۔ آج کل لوگ وجہ بتا کر نہیں بلکہ وجہ بنا کر چھوڑتے ہیں۔ چھوڑنے والے چھوڑ جاتے ہیں، مقام کوئی بھی ہو، نبھانے والے نبھا جاتے ہیں، حالات جیسے بھی ہوں۔ دل کا اچھا ہونے سے زیادہ ضروری ہے زبان کا اچھا ہونا، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے ہی پڑتا ہے، دل تک تو چند ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور سمجھوتا کیا ہوا تعلق، دونوں میں پہلی سی مٹھاس نہیں رہتی۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ زیادہ تر مصیبتیں انسان کی زبان سے آتی ہیں۔ انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتے ہیں۔ دوسروں کے محل دیکھ کر خود کو غریب نہ سمجھو، کیونکہ کمائی بڑی یا چھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن گھر کی روٹی کا سائز اور قبر کا سائز سب کا برابر ہوتا ہے۔ میری غلطی مجھے بتاؤ، دوسروں کو نہیں، کیونکہ میری غلطیاں میں نے ہی ٹھیک کرنی ہیں، دوسروں نے نہیں۔ کسی کا سکون چھین کر عبادتوں سے کفارہ نہیں ادا کیا جا سکتا۔ مرد اگر سچی محبت کرے تو غیر عورت کی طرف نہیں دیکھتا، اور نہ ہی غیر کی نظریں اپنی عزت پر پڑنے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وقت کی نمازیں
ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہیں جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صغیرہ گناہ نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں، البتہ کبیرہ گناہ سچی توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان صبح کے وقت اپنے مسلمان بھائی کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو اس پر 70,000 فرشتے شام تک دعائیں کرتے ہیں، اور اگر شام کے وقت جاتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ تیار کر دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، فرشتوں کی اس دعا میں بندے کے لیے استغفار بھی شامل ہے۔ اس بندے کی خوش نصیبی کا کیا کہنا جس کے لیے معصوم نورانی مخلوق دعائیں کر رہی ہو۔ محترم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ مغفرت کے وقت میں بھی کچھ لوگوں کی مغفرت روک دی جاتی ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے اعمال ہر ہفتے میں 2 بار پیش کیے جاتے ہیں، پیر کے دن اور جمعرات کے دن، اور ہر ایمان رکھنے والے بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے اس بندے کے سوا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت اور بغض ہو، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان دونوں کو چھوڑ دو یا مؤخر کر دو یہاں تک کہ دونوں عداوت چھوڑ کر ایک دوسرے کی طرف واپس آ جائیں۔ عزیز بھائیو، یہ حدیث ایمان، اخلاق اور بھائی چارے کا ایک بنیادی اصول بیان کرتی ہے۔ حدیث شریف میں بتایا گیا کہ ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ پاک اپنے مومن بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اعمال قبول نہیں ہوتے اور جن کی مغفرت کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں آپس کا بغض، حسد اور کینہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، مگر بغض اور عداوت دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ پھر جب تک دل صاف نہ ہو مغفرت کا دروازہ بند رہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو مؤخر کر دو، یعنی ان کے اعمال روک دو یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے درمیان نفرت پسند نہیں۔ اسلام کا اصل پیغام محبت ہے، معافی اور درگزر ہے، رحم دلی اور شفقت اور آپس کا پیار اور اتفاق و اتحاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہوتا۔ جو دل کینہ رکھتا ہے وہ عبادات تو کرتا ہے مگر اس کی عبادات اثر کھو بیٹھتی ہیں۔ نماز، روزہ، ذکر سب باقی رہتے ہیں، لیکن دل میں نفرتیں بھری ہوں تو مغفرت رک جاتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھا رہی ہے کہ اپنی عبادتوں سے پہلے دلوں کو پاک کرو۔ اگر کسی سے جھگڑا ہو تو پہل کر کے صلح کرو، چاہے تم حق پر ہی کیوں نہ ہو، مگر معافی مانگنا تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ اجر اس بندے کو ملے گا جو تعلق توڑنے والے سے تعلق جوڑے۔ یہی ایمان کی بلندی کی علامت ہے۔ دوستو، اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ اپنے دلوں کو بغض سے پاک کرو۔ اگر کسی سے ناراض ہو تو آج ہی صلح کرو۔ کیا تم پسند کرو گے کہ تمہارے سارے اعمال ہر ہفتے پیش ہوں مگر مغفرت رک جائے؟ اللہ کے قریب وہی بندہ ہے جس کا دل صاف ہو، تو اپنے دلوں کو صاف کرو تاکہ تمہارا نام بھی بخشے گئے بندوں میں لکھا جائے۔ محترم دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کے قریب کون سا عمل کرتا ہے؟
ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ یہ حدیث ایک سادہ مگر عظیم عمل کی فضیلت بیان کرتی ہے۔ سلام ایک چھوٹا سا جملہ ہے، مگر اس میں محبت، بھائی چارہ اور ایمان کی خوشبو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سلام میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دلوں کو جوڑتا ہے، نفرتیں ختم کرتا ہے اور عاجزی دکھاتا ہے۔ اسلام نے سلام کو معاشرتی تعلقات کی بنیاد بنایا۔ سلام صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک دعا ہے۔ جب تم کسی کو کہتے ہو السلام علیکم، تم دراصل اس کے لیے امن، رحمت اور برکت کی دعائیں کرتے ہو۔ جو بندہ پہل کرتا ہے وہ اپنی انا توڑتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دوسرے نے پہلے سلام کیا یا نہیں، وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے اللہ کا قرب چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے درمیان محبتیں پیدا کر دے؟ سلام کو عام کرو۔ دوستو، سلام دلوں میں نرمی پیدا کرتا ہے، رنجشیں ختم کرتا ہے، شیطان کے وسوسوں کو دور کرتا ہے۔ جب دو مسلمان سلام کرتے ہیں تو دونوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے بہت بڑے بڑے اعمال کی ضرورت نہیں، بسا اوقات صرف دل کی نرمی، عاجزی اور سلام میں پہل کرنا بھی اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا وہ ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے۔ اس حدیث پاک میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، سلام میں پہل کرو، چاہے دوسرا تمہیں نظر انداز کرے، تم سلام کرو۔ یہی ایمان کی علامت ہے۔ سلام کو عام کرو تاکہ تمہارے دل میں سکون اور تمہارے رشتوں میں برکت اترے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر اور عشاء کی نماز میں حاضری منافقین پر سب سے زیادہ بوجھ ہے۔ اگر وہ ان دونوں نمازوں میں فضیلت جانتے تو انہیں ضرور پڑھنے آتے، چاہے انہیں گھٹنوں کے بل رینگنا پڑتا۔ دوستو، یہ حدیث ایمان اور نفاق کے درمیان ایک واضح فرق بیان کرتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ فجر اور عشاء کی نماز منافقوں کے لیے سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہیں۔ ان دونوں نمازوں کا وقت ایسا ہے جب انسان کی نیند اور آرام غالب ہوتا ہے۔ عشاء کے وقت جسم تھک چکا ہوتا ہے اور فجر کے وقت نیند سب سے گہری ہوتی ہے۔ یہی اوقات ایمان کے امتحان کے اوقات ہیں۔ منافق کے لیے یہ نمازیں بھاری اس لیے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان کی روشنی کمزور ہوتی ہے۔ وہ صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، اس لیے جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تو وہ غافل ہو جاتا ہے۔ ایمان والا بندہ چاہے تھکا ہوا ہو، چاہے نیند سے بوجھل آنکھیں ہوں، وہ اللہ کی رضا کے لیے بستر چھوڑ دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ ان نمازوں کی فضیلت جان لیں تو گھٹنوں کے بل رینگ کر بھی مسجد آ جائیں۔ یہ جملہ صرف مبالغہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ فجر کی نماز میں دن کی برکت اور حفاظت ہے۔ عشاء کی نماز ایمان کی تکمیل اور شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ عشاء اور فجر کی نماز کا اہتمام ایمان کی پختگی کی علامت ہے۔ جو بندہ ان دونوں نمازوں کو پابندی سے ادا کرتا ہے وہ دن اور رات دونوں میں اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے
کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، یعنی اللہ پاک خود اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ لہٰذا اگر تم ایمان کی لذت چکھنا چاہتے ہو تو فجر اور عشاء کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ دونوں نمازیں تمہیں نفاق سے دور اور ایمان کے قریب کر دیں گی۔ رات سونے سے پہلے عشاء کو اپنا سکون بنا لو اور صبح اٹھ کر فجر کو اپنی کامیابی کا آغاز بنا لو۔ پیارے دوستو، یہ الفاظ معمولی نہیں، یہ روشنی ہیں جو اندھیروں میں راستہ دکھاتے ہیں۔ ان باتوں کو توجہ سے سنیے، دلوں میں اتاریے، زندگیاں سنور جائیں گی۔